تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ توبہ آیات 113 تا 129۔ آگے کا مضمون، آگے خاتمہ سورت کی آیات ہیں۔ خطاب براہ راست مسلمانوں سے ہے۔ تمام عناصر فاسدہ سے ان کو پاک کر دینے کے بعد آخر میں یہ بعض ہدایات اور بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ پہلی یہ ہدایت فرمائی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے خدا سے استغفار کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو استغفار کیا اس کا صحیح پہلو واضح فرما دیا گیا تاکہ یہ واقعہ کسی کے لیے غلط فہمی کا سبب نہ بنے۔ اس ہدایت سے مقصود مسلمانوں کو باطل کے ہر لوث اور ہر شائبہ سے بالکل پاک کر کے صرف حق کے لیے جینے اور مرنے کے نصب و لین پر قائم کرنا ہے۔ اگر حق کے سوا کسی اور حمیت کا کوئی ادنا شائبہ بھی آدمی کے اندر باقی رہے تو یہیں سے نفاق اور کفر کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس وجہ سے پوری شدت کے ساتھ اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان تمام مسلمانوں کی قبولیت توبہ کی بشارت سنائی گئی ہے جو ان تنبیہات کے بعد جو اس سورہ میں وارد ہوئی ہیں اپنی کمزوریوں کی اصلاح کے لیے بے چین و بے قرار ہو گئے اور توبہ و استغفار میں سرگرم تھے۔ پھر اہل مدینہ اور اعراب کے تائبین کو یہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ راست بازوں اور صداقت شعاروں کے ساتھ وابستہ رکھو تاکہ ان کی صحبت و معیت تمہاری کمزوریوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ نیز اس عظیم اجر کو یاد رکھو جو اللہ نے اپنی راہ کی چھوٹی بڑی نیکی کے عوض دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ علاوہ ازیں خاص طور پر اہل بادیہ کو یہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ ان کی جماعتیں برابر مرکز سے وابستہ رہیں تاکہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے وہ خود بھی مستفید ہوں اور اپنی قوم کو بھی مستفید کر سکیں۔ آگے مسلمانوں کو اپنے اپنے گرد و پیش کے کفار سے جنگ کرنے اور ان کے مقابل میں سخت ہونے کی تاکید فرمائی ہے، اور ان تمام تنبیہات کے بعد بھی جو لوگ ابھی نفاق کی آلودگیوں میں لتھڑے ہوئے تھے ان کے انجام کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ کیسی عظیم نعمت اور رحمت ہے جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہیں نصیب ہوئی ہے، تو صدق دل سے اس کی قدر کرو اور اعراض کرنے والوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بکل شیء علیم۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ رؤوف رحیم۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيَّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ: نبی اور مومنین کے لیے روا نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت مانگیں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ ظاہر ہو چکا ہو کہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگنا صرف اس وعدے کے سبب سے تھا جو اس نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس نے اس سے اعلان برات کر دیا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑا ہی رقیق القلب اور بردبار تھا، اور اللہ کسی قوم کو اس کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضاحت کے ساتھ ان کو وہ چیزیں بتا نہ دے جن سے ان کو بچنا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین پر بادشاہی ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تنگی کے وقت میں دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نگاہ کی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ اور ان تینوں پر بھی رحمت کی نگاہ کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں دیکھ میں پڑ گئیں، اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ خدا سے خدا کے سوا کہیں مفر نہیں،
پھر اللہ نے ان پر عنایت کی نظر کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کی معیت اختیار کرو۔ اہل مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے اعراب کے لیے روا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ جو پیاس، تھکان اور بھوک بھی خدا کی راہ میں ان کو لاحق ہوتی ہے، اور جو قدم بھی وہ کفار کو رنج پہنچانے کے لیے اٹھاتے ہیں، اور جو چرکا بھی وہ کسی دشمن کو لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ خوبکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور جو کوئی چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں، اور جو وعدے بھی وہ قطع کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے اعمال کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ یہ تو نہ تھا کہ سب ہی مسلمان اٹھتے تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی آگاہ کرتے، جبکہ وہ ان کی طرف لوٹتے کہ وہ بھی احتیاط کرنے والے بنیں۔ اے ایمان والوں، تمہارے گرد و پیش میں جو کفار ہیں ان سے لڑو، اور چاہیے کہ وہ تمہارے رویے میں سختی محسوس کریں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس میں تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ سو جو سچ مچ ایمان لائے ہیں وہ ان کے لیے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور وہ اس سے بشارت حاصل کرتے ہیں۔ رہے وہ جن کے دلوں میں روگ ہے تو وہ ان کی نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیتی ہے، اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک بار یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں، نہ یاد دہانی ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کوئی سورہ اتارتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے بوجہ اس کے کہ یہ سمجھ سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ چکا ہے جس پر تمہارا ہلاکت میں پڑنا بہت شاک ہے۔ وہ تمہارے ایمان کا حریص اور اہل ایمان کے لیے سراپائے شفقت و رحمت ہے۔ بس اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ما کان لنبی الی الآیہ، یہ مسلمانوں کو ایک سخت خفی شائبہ شرک سے جو نفاق کا ایک چور دروازہ ہے پرہیز کرنے کی ہدایت ہے۔ وہ یہ کہ جن لوگوں پر حق پوری طرح واضح کیا جا چکا ہے اور جن سے اتمام حجت کے بعد اعلان برات ہو چکا ہے، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، ان کے لیے اہل ایمان مغفرت نہ مانگیں، اس لیے کہ اس قسم کے معاندین خدا کے غضب کے مستحق ہیں۔ ان کے لیے رشتہ و قرابت یا کسی اور رابطہ محبت کی بنا پر رحمت کی دعا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ حمیت قرابت حمیت حق پر غالب ہے۔ آیت میں مشرکین کا لفظ یہاں مشرکین عرب کے لیے ہے، جن سے اس سورہ میں، جیسا کہ آپ پچھلے تفصیل میں پڑھ چکے ہیں، نہایت آشکارا الفاظ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات ہو چکا ہے۔ اور منافقین کی بڑی کمزوریوں میں سے یہ کمزوری بتائی گئی ہے کہ وہ ان سے اپنی قرابت اور دوستی کے روابط کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ تمام روابط ختم کر دینے کے بعد اہل ایمان کو یہ ہدایت ہوئی کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ مانگا کریں۔ یاد ہوگا کہ اوپر یہی ممانعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹر منافقین کے باب میں بھی ہوئی ہے کہ آپ
نہ ان کے لیے استغفار کریں، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں ایک مرحلہ آتا ہے جب ان کو اور اہل ایمان کو کفار کے لیے ہدایت و مغفرت کی دعا سے بھی روک دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ وقت بھی آتا ہے جب کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کے الفاظ بھی ان کی زبان سے ان کفار کے حق میں نکلتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اہل باطل کے ساتھ کوئی تعلق بھی اہل حق کا لگا رہنے نہیں دینا چاہتا، تاکہ جو عذاب ان کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اس کو بھگتنے کے لیے ہر امان سے محفوظ ہو جائیں۔ سورہ انفال میں ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ نبی اور اہل ایمان کی دعائیں ان کی قوم کے لیے امان کا کام کرتی ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو استغفار سے روک کر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو گویا آخری امان سے بھی محروم کر دیا۔ وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَىٰ کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ نبی کے ساتھ بھی کسی کی رشتہ داری ایمان کے بغیر خدا کے ہاں کچھ کام آنے والی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد دوسرے رشتوں ناتوں کی کیا اہمیت باقی رہی۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم کے الفاظ سے یہ بات تو واضح طور پر نکلتی ہے کہ جن کا جہنمی ہونا قطعی طور پر معلوم ہو چکا ہو، ان کے لیے اہل ایمان کو استغفار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس سے کسی کافر کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کی ممانعت نہیں نکلتی، اس لیے کہ آیت میں جن مشرکین کا ذکر ہے ان کا جہنمی ہونا خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے باب میں قطعی طور پر اس بات کے معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت نہیں اختیار کرے گا، لازمی جہنمی ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے ایسے لوگوں کی ہدایت کی دعا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کفر ہی پر مرا ہے تو اس کے لیے نجات کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے ایمان کی بے وقتی اور خدا کے قانون عدل کی نفی ہوتی ہے، جس سے احتراز اہل ایمان کے لیے لازمی ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم الی الآیہ، یہ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے، یعنی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تو آخر وہ اپنے کافر عزیزوں کے لیے استغفار کیوں نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا وہ محض ایک وعدے کا ایفا تھا جو وہ اپنے باپ سے کر چکے تھے۔ پھر یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب ان پر یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی کہ باپ فی الحقیقت اللہ کا دشمن ہے۔ اس وقت کا معاملہ اور تھا۔ اب جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی انہوں نے اس سے اعلان برات کر دیا۔ قرینہ دلیل ہے کہ یہاں واضح ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا کہ بس اب اس کا پیچھا چھوڑو، یہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس وعدے کا یہاں حوالہ ہے وہ قرآن میں کئی جگہ مذکور ہے۔ سورہ مریم میں ہے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ مریم 47۔ اس نے کہا اچھا، السلام علیکم، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، وہ میرے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اس سے وعدے کی غایت درجہ اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آدمی اگر کسی سے وعدہ کر بیٹھے، خاص طور پر دعا و استغفار کا، تو حد جواز امکان کے اندر اس کو ضرور پورا کرے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اواہ کے معنی کثیر التأوہ کے ہیں، یعنی درد مند، غمخوار اور رقیق القلب کے ہیں، اور حلیم کے معنی بردبار کے ہیں۔ یہاں ان الفاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی باپ کے معاملے میں درد مندی اور بردباری بہت پسند آئی۔ اوپر سورہ مریم کی جس آیت کا حوالہ ہم نے دیا اس کے پیش و عقب کو قرآن میں پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ آزر نے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہایت سنگ دلانہ برتاؤ کیا تھا، لیکن سعادت مند بیٹے نے حلم و بردباری سے نہ صرف باپ کی جھڑکی اور دھمکی برداشت کی بلکہ غایت دردمندی کے ساتھ اس کے لیے دعا و استغفار کا وعدہ بھی کر لیا۔ غور کیجئے کہ ایک ایسے درد مند اور
حلیم بیٹے نے جب باپ سے اعلان برات کیا ہوگا تو جگر پر کتنا بھاری پتھر رکھ کر کیا ہوگا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کی محبت میں موم بھی بنے اور پتھر بھی، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے یہ دونوں پہلو نمایاں کیے، اور یہی صحیح نمونہ ہے دین کے خدمتگار لوگوں کے لیے۔ جب تک ان کے سینے میں دردمندانہ دل نہ ہو، خلق کی ہدایت کے لیے ان کا اٹھنا بے سود، اور جب تک عزم میں لوہے کی صلابت اور پہاڑ کی استقامت نہ ہو، دین کے لیے ان کا وجود بالکل ناکارہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِلَى الْآيَةِ۔ یہ آیت یوں تو اس عام سنت الہی کا بیان بھی ہو سکتی ہے جو قرآن میں بار بار مذکور ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی گمراہی کے حوالے کرتا ہے، اتمام حجت اور توضیح حق کے بعد ہی کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے لوگ اس ہمدردی کے سزاوار نہیں ہیں کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ لیکن میرا ذہن بعد از ہداہم کے الفاظ سے بار بار اس طرف جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ خدا نے تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دینے کے بعد اس راہ کے مسافر کو جن خطرات سے ہوشیار رہنا چاہیے ان سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ان خطرات سے بچو۔ اگر تم نہ بچے تو راہ پا کر اس سے بھٹکنے کی ذمہ داری خود تم پر ہوگی۔ اللہ ایسے لوگوں کو گمراہی کے لیے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ گویا یہ اس ممانعت کی تاکید ہوئی جو مشرکین کے لیے استغفار کے باب میں مسلمانوں کو اوپر والی آیت میں کی گئی ہے۔ یہ بات ہم اوپر واضح کر چکے ہیں کہ جن کی حق دشمنی واضح ہو چکی ہے ان کے ساتھ کوئی ذہنی اور قلبی لگاؤ بسا اوقات آدمی کے لیے فتنہ بن جایا کرتا ہے۔ یہی لگاؤ بتدریج ترقی کرتے کرتے بالآخر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اصول و عقائد نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور خود خون و نسب کا تعلق تمام حقائق پر غالب آ جاتا ہے۔ آج جو لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود نحن ابناء الفراعنہ کا نعرہ لگاتے ہیں یا محمد بن قاسم کے بجائے راجہ داہر پر فخر کرتے ہیں، وہ اسی فتنہ کا شکار ہوئے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم بھی اسی تنبیہ کا جز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا ظاہر و باطن ہر چیز سے آگاہ ہے۔ جس کے اندر بھی شرک و کفر کے ساتھ کوئی لوث اور لگاؤ ہوگا وہ خدا سے مخفی نہیں رہے گا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یہ توحید کی آیت ہے اور یہ اوپر والے مضمون ہی کی تاکید ہے۔ یہ تاکید در تاکید اسی لیے ہے کہ شرک کا ہر شائبہ مسلمانوں کے اندر سے یک قلم ختم ہو جائے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ تاب یتوب توبتاً کے معنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور صلہ اعلیٰ کے ساتھ آئے تو جیسا کہ دوسرے مقام میں ہم واضح کر چکے ہیں یہ رحمت کے مضمون پر بھی متضمن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا مفہوم کسی پر رحمت کی نظر کرنے کا ہو جاتا ہے جس کے لازم معنی بندے کی توبہ قبول کرنے کے بھی ہوئے۔ اب یہ قبولیت توبہ کی اس عام بشارت کا اعلان ہو رہا ہے جو اس سورہ کی تنبیہات و تحذیرات کے بعد رحمت کی گھٹا بن کر ان لوگوں کے لیے برسی جنہوں نے اپنے آپ کو اس کا سزاوار ثابت کیا۔ ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں کہ اس سورہ نے وقت کے پورے اسلامی معاشرے کو چھاج میں پھٹک کر اس کو خس و خاشاک سے بالکل پاک کر دیا۔ اس تطہیر و تنقید کے بعد تمام عناصر فاسدہ چھٹ کر الگ ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچ رہے
جو زر خالص کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں سے اگر کسی کے دل پر وقتی طور پر کوئی غبار آ گیا تھا تو اس کو بھی توبہ کی اس منادی عام سے بیدار ہو کر لوگوں نے دعا و استغفار کے آنسوؤں سے دھو ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت سنا دی۔ اس فہرست میں سر فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس پاکیزہ معاشرے کے گل سرسبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس سیاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس طرح کی غلطی صادر کر چکے تھے جس طرح کی غلطی بعض دوسرے لوگوں سے صادر ہوئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی رافت و رحمت کی بنا پر اب تک منافقین کے باب میں جو نرمی اور چشم پوشی برتتے رہے، جس کی طرف عفا اللہ عنک لما اذنت لہم الی الآیہ اور بعض دوسری آیتوں میں اشارہ گزرا، یہ اس طرح کی چشم پوشیوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دامن عفو و رحمت میں جگہ دی۔ ہم دوسرے مقام میں ذکر کر آئے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام چونکہ حق و عدل کی کسوٹی ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ان مسامحتوں پر بھی گرفت اور ان کی اصلاح فرماتا ہے، جو اگرچہ ظہور میں تو آتی ہیں جذبہ خیر سے، لیکن وہ اس معیار مطلوب سے متجاوز ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کے لیے پسند فرمایا ہے۔ دوسرے درجہ پر اس میں مہاجرین اور پھر انصار کا ذکر آیا ہے۔ اس سے ایک طرف تو اسلامی معاشرہ میں فرق کے مراتب کی ترتیب واضح ہوتی ہے کہ اس معاشرہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ مہاجرین کا ہے، اس کے بعد انصار کا ہے۔ دوسری طرف الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ کے الفاظ سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں فرق مراتب کی بنیاد خاندان، نسب یا مال و جاہ نہیں ہے، بلکہ تمام تر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت اسلام پر ہے۔ جو لوگ اس وصف خاص میں سب سے اونچے ہوئے وہ معاشرے میں سب سے اونچے قرار پائے، قطع نظر اس سے کہ وہ کس خاندان اور کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور دنیاوی اسباب و وسائل کے اعتبار سے ان کا حال کیا ہے اور کیا رہا ہے۔ ساعۃ العسرہ کے الفاظ سے اصلاً تو تبوک کی مہم کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ وہ جیسا کہ سیرت اور مغازی کی کتابوں سے واضح ہے نہایت مشکل حالات میں پیش آئی تھی، لیکن اس میں ایک جامع اشارہ ان مشکلات و مصائب کی طرف بھی ہے جن سے مہاجرین و انصار کو شروع سے لے کر اب تک برابر گزرنا پڑا تھا۔ ان الفاظ کا حوالہ ایک تو اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اصل ایمان ان کا ایمان ہے جو مصائب و شدائد کی کسوٹیوں پر جانچنے پرکھنے جاتے ہیں۔ دوسری بات اس سے یہ نکلی کہ دراصل مہاجرین اور انصار کے ایمان کی یہی خصوصیت ہے جو ان کے لیے سفارش بنی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی نظر اور ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار اور جانثار بندوں کو توفیق خیر سے محروم نہیں فرماتا۔ جب ان سے کوئی کمزوری صادر ہو جاتی ہے ان کے دل میں وہ توبہ کی بے قراری پیدا کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر انداز صرف ان کو کرتا ہے جو صرف زبان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس راہ میں چوٹ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم کے الفاظ سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ مہاجرین و انصار کا سواد اعظم ہر قسم کے مصائب و شدائد کے باوجود ہر دور میں حق پر ثابت قدم اور استوار رہا۔ ان میں سے صرف ایک چھوٹے سے گروہ سے تبوک کے موقع پر کچھ کمزوری صادر ہو گئی، لیکن تنبیہ کے بعد وہ بھی متنبہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول فرمائی۔